سورۃ مریم مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا وإنی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد 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 ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ذکر رحمت ربک تیرا رب عبدہ اپنا بندہ زکریا یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنا بندہ زکریا پر حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل قدر انبیاء میں سے ہیں نجاری بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے ان کا قصہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں اذ نادى ربه نداء خفیا اس جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنا رب نداء پکارنا خفیا آہستہ سے جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے کہتے ہیں رات کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے دعا کا اصل قاعدہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 ایسی دعا ریا سے دور اور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے شاید یہ بھی خیال ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگتے تھے اگر نہ ملے تو سننے والے ہنسیں اور ویسے بھی عموماً بڑھاپے میں آواز پست ہو جاتی ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا قال اس نے کہا رب اے میرے رب انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی العظم ہڈیاں منی میری واشتعل اور شعلہ مارنے لگا الرأس سر شیبا سفید بال اور لم أكن میں نہیں رہا بدعائک تجھ سے مانگ کر رب اے میرے رب شقیا محروم بولا میرے رب بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا یعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے لگیں یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی اور مخصوص مہربانیوں کا خوگر بنائے رکھا اس آخری وقت اور ضعف و پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے بعض مفسرین نے ولم أكن بدعاء ربی شقیہ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم آیت نمبر 4 کے معنی یوں کیے ہیں کہ اے پروردگار آپ کی دعوت پر میں کبھی شکی ثابت نہیں ہوا یعنی جب آپ نے پکارا برابر امتثال امر اور طاقت و فرمانبرداری کی سعادت حاصل کی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَإِنِّي اور البتہ میں خفتو ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے رشتہ دار من ورائی اپنے بعد وکالتی اور ہے امراتی میری بیوی عاقرًا بانج فہب لی تو مجھے عطا کر من لدنک اپنے پاس سے ولیًا ایک وارث اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت میری بانج ہے سو بخش تو مجھ کو اپنے
پاس سے ایک کام اٹھانے والا۔ ان کے بھائی بند قرابت دار نااہل ہوں گے، ڈریے ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعد اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں، اور جو دینی و روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی، اسے اپنی شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نہ کر دیں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، یرثنی میرا وارث ہو، ویرث اور وارث ہو من سے کہا آل یعقوب اولاد یعقوب، واجعلہ اور اسے بنا دے ربی اے میرے رب رضیا پسندیدہ، جو میری جگہ بیٹھے ہو یعقوب کی اولاد کی، اور کر اس کو اے رب من مانتا، یعنی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ظاہری اسباب اولاد ملنے کا کچھ نہیں، لیکن تو اپنے لامحدود قدرت کو رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس مان کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں اس ضعف و پیری میں کیا کر سکتا ہوں، جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے، ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے۔ تنبیہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کی وراثت دولت علم میں چلتی ہے۔ خود شیعوں کی مستند کتاب کافی کلینی سے بھی روح المعانی میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں، لہذا متعین ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب میں وراثت مالی مراد نہیں، جس کی تائید خود لفظ آل یعقوب سے ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تنہا حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا، بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی وراثت مراد نہیں، کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ پھر دعا میں اس کا ذکر کرنا محض بیکار تھا۔ یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر بنی امام اور دوسرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے، نہایت پست اور ادنیٰ خیال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں پڑ جائیں کہ ہائے یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے دولت مند بھی نہ تھے، بڑی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے، بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ چار پیسے رشتہ داروں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں، الیاذ باللہ۔ یعنی ایسا لڑکا دیجیے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، یا زکریا اے زکریا انا بے شک ہم نبشرک تجھے بشارت دیتے ہیں بغلام ایک لڑکا اسمہ اس کا نام یحییٰ لم نجعل نہیں بنایا ہم نے لہو اس کا من قبل اس سے قبل سمیا کوئی ہم نام، اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ، نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی، یعنی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت پہنچی جس کا نام یحییٰ قبل از ولادت حق تعالیٰ نے تجویز فرما دیا نام بھی ایسا انوکھا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ بعض سلف نے یہاں سمی کے معنی سبیہ کے لیے، یعنی اس شان و صفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا، شاید یہ مطلب ہو کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے کوئی ایسا لڑکا اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا تھا، یا بعض خاص احوال و صفات مثلاً حرکت قلب اور غلبہ بکا وغیرہ میں ان کی مثال پہلے نہ گزری ہوگی، واللہ عالم۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہوگا وہ لی غلامن میرے لیے میرا لڑکا، وکانتی جبکہ وہ ہے امراتی میری بیوی، عاقرا بانجھ، وقد بلغت اور میں پہنچ چکا ہوں من سے کی الکبر بڑھاپا، عتیہ انتہائی حد۔ بولا اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اکڑ گیا۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید طمانینت و استلذاذ کے لیے بارہا پوچھتا اور کھود کرتا ہے۔ اس تحقیق و تفحص سے لذت و تازہ حوصلہ حاصل ہوتی ہے اور بات خوب پکی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے منشا حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا تھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں انوکھی چیز مانگتے تعجب نہ آیا، جب سنا کہ ملے گی تب تعجب کیا۔
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال اس نے کہا كذلك اسی طرح قال فرمایا ولک ربک تیرا رب وہ یہ علیہ مجھ پر ہین آسان ہوا اور قد خلقنک میں نے تجھے پیدا کیا من قبل اس سے قبل واو جبکہ لم تک تو نہ تھا شیئا کوئی چیز کچھ بھی کیا یوں ہی کہا یوں ہی ہوگا فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسمان ہے اور تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز تعجب کی کوئی بات نہیں ہے انہی حالات میں اولاد مل جائے گی اور مشیت ایسی پوری ہو کر رہے گی یہ فرشتے نے کہا بانی تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو تو خدا کے یہاں مشکل نہیں اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے انسان اپنی ہستی ہی کو دیکھ لے ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئی چیز نہ تھی اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لایا پھر جو قادر مطلق لا شے محض کو شے بنا دے کیا وہ بوڑھے مرد اور بھانج عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا اس پر تو بطریق اولا قدرت ہونی چاہیے قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال اور اس نے کہا ربی ہے میرے رب اجعل کر دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی قال فرمایا آیتک تیری نشانی اللہ تکلم تو نہ بات کرے گا الناس لوگ جمع ثلاثہ 3 لیال رات سویا ٹھیک بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات تک صحیح تندرست یعنی باوجود تندرست ہونے کے جب کامل 3 رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکے اس وقت سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے اس کے متعلق مفصل کلام آل عمران کے فوائد میں گزر چکا ملاحظہ کر لیا جائے فخرج على قومی من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج پھر وہ نکلا علی پاس قومی اپنی قوم من سے میں اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان سبحوا کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو بکرۃ صبح وعشیا اور شام پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس حجرے سے تو اشارے سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح و شام یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان گفتگو کرنے سے رک گئی حجرہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو نمازیں پڑھو تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو یہ کہنا یا تو حسب معمول سبق واعظ نصیحت کے طور پر ہوگا یا نعمت الہیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی ذکر و شکر میں ان کے شریک حال ہوں کیونکہ جیسا آل عمران میں گزرا حضرت زکریا کو حکم تھا کہ ان 3 دن میں خدا کو بہت کثرت سے یاد کریں اور خاص تسبیح کا لفظ شاید اس لیے اختیار کیا ہو کہ اکثر عجیب و غریب سامان دیکھنے پر آدمی سبحان اللہ کہا کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا یا یحییٰ اے یحییٰ خذ پکڑو تھام لو الکتاب کتاب کو بقوت مضبوطی سے وآتیناہ اور ہم نے اسے دی الحکم نبوت دانائی صبیا بچپن سے اے یحییٰ اٹھا لے کتاب زور سے اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں یعنی تورات اور دوسری آسمانی صحیفوں کو جو تم پر یا دوسرے انبیاء پر نازل کیے گئے ہوں خوب مضبوطی اور کوشش سے تھامے رکھو ان کی تعلیمات پر خود عمل کرو دوسروں سے کراؤ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی علم کتاب لوگوں کو سکھلانے لگا زور سے یعنی باپ ضعیف تھے اور یہ جوان لڑکپن ہی میں ان کو حق تعالیٰ نے فہم و دانش علم و حکمت فراست صادقہ اور احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرما دی تھی لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا کہا ہم اس واسطے نہیں بنائے گئے بہت سے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادت کے خلاف ان کو لڑکپن ہی میں نبوت بھی عطا فرما دی وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وحنانا و شفقت من لدنا اپنے پاس سے وزکاۃ و پاکیزگی وکانا اور وہ تھا تقیا پرہیزگار اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی اور تھا پرہیزگار یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق اور رحمت شفقت رقت و نرم دلی محبت اور مجبوبیت عنایت فرمائی تھی اور صاف ستھرا پاکیزہ روح پاکیزہ خوب مبارک و سعید متقی پرہیزگار بنایا حدیث میں ہے کہ یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وبرًا اور اچھا سلوک کرنے والا بوالدیہ اپنے ماں باپ سے ولم یکن اور نہ تھا وہ جبارا گردن کا کش عصیا نافرمان نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست خود سر یعنی متکبر سرکش اور خود سر نہ تھا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی آرزو کے لڑکے
اکثر ایسا ہوا کرتے ہیں، وہ ویسا نہ تھا۔ وسلام علیہ یوم ولدت ویوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام اور سلام علیہ اس پر یوم جس دن ولدہ وہ پیدا ہوا، ویوم اور جس دن یموت وہ فوت ہوگا، ویوم اور جس دن یبعث اٹھایا جائے گا حیاً زندہ ہو کر، اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر۔ اللہ جو بندہ پر سلام بھیجے محض تشریف و عزت افزائی کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس پر کچھ گرفت نہیں۔ یہاں یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 15 سے غرض تعمیم اوقات و احوال ہے، یعنی ولادت سے لے کر موت تک، اور موت سے قیامت تک کسی وقت اس پر خوردہ گیری نہیں، خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون و مسئون ہے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها الماء إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر ذکر کرو فی الکتاب کتاب میں مریم اذ انتبذت جب وہ یکسو ہو گئی من اہلها اپنے گھر والوں سے مکان شرقیا مشرقی، اور مذکور کر کتاب میں مریم کا جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں، یعنی غسل حیض کرنے کو، یہی پہلا حیض تھا، برس کی عمر تھی 13 برس کی یا 15 برس کی، شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھا، اس لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت پھر ڈال دیا من سے دونهم ان کی طرف حجابا پردہ فارسلنا پھر ہم نے بھیجا إليها اس کی طرف روحنا اپنی روح فرشتہ فتمثل شکل بن گیا
لا اس کے لیے بشرن ایک آدمی سوین ٹھیک، پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ، پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا، حضرت جبرائیل نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں اور ممکن ہے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی انتہائی عفت و پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دوائی و محرکات بھی اس کے جذبات وفا و تقوی کو ادنیٰ ترین جنبش نہ دے سکے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالت وہ بولی انی بے شک میں اعوذ پناہ میں آتی ہوں بالرحمن رحمان اللہ کی منکا تجھ سے، ان کنت اگر تو ہے تقیا پرہیزگار، بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر بے ہے تو ڈر رکھنے والا۔ مریم نے اول والا میں سمجھا کہ کوئی آدمی ہے تنہائی میں دفعتاً ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا جیسا کہ پاک و نورانی چہرہ سے روشن تھا تو میرے پاس سے چلا جا، تو میرے پاس کا چلا جا، اگر چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعارض نہ کرے گا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قال اس نے کہا انما اس کے سوا نہیں، انا کہ میں رسول بھیجا ہوا ربی کی تیرے رب کا، لأہب تاکہ عطا کروں لکی تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیا پاکیزہ، بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا، یعنی گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی برا خیال آیا ہو تو دل سے نکال دو، میں آدمی نہیں تیرے اس رب کا جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکا عطا کروں۔ غلام زکیہ، سورہ نور 19، سورہ مریم آیت نمبر 19۔ پاکیزہ لڑکا کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قالت وہ بولی انا کیسے یکون ہوگا لی میرے غلام لڑکا، وا جب کہ لم یمسسنی مجھے چھوا نہیں، بشر کسی بشر نے، وا اور لم اک میں نہیں ہوں بغین بدکار، بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی۔ مریم علیہ السلام کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں جو اس کو حلال طریقہ سے چھو سکتا اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راحلہ پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، قال اس نے کہا كذلك یوں ہی، قال فرمایا ربک تیرا رب ہوا وہ یہ علیہ مجھ پر ہین آسان، ولنجعله اور تاکہ ہم اسے بنائیں آیتاً ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے، ورحمتاً اور رحمت منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے امراً ایک امر مقضیاً طے شدہ، بولا یوں ہی ہے فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی، کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا۔ یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا، گزشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے، یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا، ہماری حکومت اس کو مقتضی ہے کہ بدون مس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا، اسی طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں، پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته پھر اسے حمل رہ گیا فانتبذت پس وہ چلی گئی بھی اسے لے کر مکان ایک جگہ قصیہ دور پھر پیٹ میں لیا اس کو پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں کہتے ہیں فرشتہ نے پھونک ماری حمل ٹھہر گیا وفی البحر وذكروا أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعنا أو وفي كمها والظاهر أن المسند إليه النفي هو الله تعالى لقوله ونفخنا صفحة نمبر 181 آیت نمبر 6 كما قال في آدم ونفخت فيه من روحي والله أعلم یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا شرم کے مارے سب سے علیحدہ ہو کر کسی بعید مکان میں چلی گئیں شاید وہی جگہ ہو جسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل ہے ذکر ابن کثیر عن وہب فجاء المهاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاء پھر اسے لے آیا المحاض درد ذہ الى طرف جذع جڑ النخلة کھجور کا درخت قالت وہ بولی یا لیتنی کاش میں مت مر چکی ہوتی قبل هذا اس سے قبل وکنت اور میں ہو جاتی نسیا منسیا بولی بسری پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بولی بسری یعنی درد ذہ کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب جا پہنچی اس وقت درد کی تکلیف تنہائی و بے کسی سامان ضرورت اور راحت کا فقدان اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا حتیٰ کہ اسی کرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 23 کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی شدت اضطراب میں گزشتہ بشارات بھی جو فرشتہ سے سنی تھیں یاد نہ آئیں فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها پس اسے آواز دی من سے تحتها اس کے نیچے اللہ تحزنی کہ نہ گھبرا تو قد جعل کر دیا ہے رب کی تیرا رب تحتک تیرے نیچے سریا ایک چشمہ پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَهُزِّي اور ہلا إِلَيْكِ اپنی طرف بِجِذْعِ تنے کو النَّخْلَةِ کھجور تُسَاقِطْ جھڑ پڑیں گی عَلَيْكِ تجھ پر رُطَبًا تازہ جَنِيًّا کھجوریں اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدر بلند تھا اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین پریشان مت ہو خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کر نیچے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے یہ تو پینے کے لیے ہوا کھانے کے لیے اسی کھجور کو ہلاؤ پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی تنبیہ بعض سلف نے سری کے معنی عظیم الشان سردار کے لیے ہیں یعنی خدا تعالیٰ تجھ سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے جنہوں نے سری کے معنی چشمہ یا نہر کے لیے ہیں ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خر کے عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت بے موسم لگ گئیں ان خارق کا دیکھنا مریم کی تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اسی حالت میں یہ چیزیں مریم علیہ السلام کے لیے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوگی
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فكلي تو کھا واشربی اور پی وقرری اور ٹھنڈی کر عیناً آنکھیں فإما ترین پھر اگر تو دیکھے من سے البشر آدمی احدن کوئی فقولی تو کہہ دے انی نذرت میں نے نظر مانی ہے للرحمن رحمان کے لیے صوما روزہ فلن اکلم بس میں ہرگز کلام نہ کروں گی الیوم آج انسیا کسی آدمی اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے، یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمے کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر آگے کا غم نہ کھا۔ خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر دینا کہ میں روزہ سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے، ہماری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں۔ اور کہیو میں نے مانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی نظر کر کے ایسا کہہ دینا۔ انسیہ کی قید شاید اس لیے لگائی کہ فرشتہ سے بات کرنا منع نہ تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا فَأَتَتْ بِهِ پھر وہ اسے لے کر آئی قومها اپنی قوم تحملُهُ اسے اٹھائے ہوئے قالوا وہ بولے یا مریم اے مریم لقد جئتی تو لائی ہے شیئاً شے فریّا بری غضب کی، پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں۔ وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی، یعنی جب بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ ششدر رہ گئے، کہنے لگے مریم علیہ السلام تو نے غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی؟ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ما نہ کانا تھا ابو کی تیرا باپ امرأ آدمی سوء برا وا اور ما کانت نہ تھی امو کی تیری ماں بغین بدکار ہے، بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار، یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔ تنبیہ مریم علیہ السلام کو اخت ہارون اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، گویا اخت ہارون سے مراد اخت قوم ہارون ہوئی، جیسے وَاذْكُرْ عَادٍ سورۃ نمبر 46 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 میں ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا ہے، حالانکہ عاد ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام تھا، اور ممکن ہے اخت ہارون کے ظاہری معنی لیے جائیں، جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے، اس وقت بھی لوگ انبیاء صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا، تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاک باز تھا، ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے، اوپر جا کر تیرا شجر نسل ہارون علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فاشارت تو مریم نے اشارہ کیا الیہ اس کی طرف، قالوا وہ بولے کیف نکلم کیسے ہم بات کریں، من کانا جو ہے فی المہد کے ہمارا میں صبیہ بچہ، پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو، بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا، یعنی مریم علیہ السلام نے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو، یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ تبذریفی کے بچہ سے پوچھ لو، بھلا ایک گود کے بچے سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں؟ تنبیہ من کان فی المہد صبیہ
میں کانا کا لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ صبی نہیں رہا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ مثلاً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 96 یا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سورۃ نمبر 17 سورۃ اسراء آیت نمبر 32 یا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أُلْقِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ سورۃ نمبر 50 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں کانا کا استعمال ایسے مضمون کے لیے ہوا ہے جس کا سلسلہ زمانہ ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، اور یہاں من کانا فی المہد صبیہ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نفی تکلم کو ایک ضابطہ کے رنگ میں پیش کیا، یعنی نہ صرف عیسیٰ بلکہ ہر اس شخص سے جو گود میں بچا ہو کلام کرنا عادتاً محال ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال بچے نے انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ، آتانی اس نے مجھے دے دی ہے الکتاب کتاب، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے نبی۔ وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا۔ قوم کی طرف سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خود مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ میں بندہ ہوں اللہ کا، یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں، جیسا کہ اب نصارہ کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اسی عقیدے کی تردید کے لیے پہلے حضرت مسیح کی ولادت وغیرہ کی تفصیلی حالات بیان فرمائے، اور مجھ کو خدا نے نبی بنایا، یعنی مفتری اور کاذب نہیں جیسا کہ یہود گمان کرتے ہیں۔ تنبیہ سورہ آل عمران اور مائدہ میں حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 بچوں کے مہد میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نصارہ کی کورانہ تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے مبارکن ببرکت اینما جہاں کہیں کنت میں ہوں، واوصانی مجھے حکم دیا ہے اس نے بالصلاة نماز کا، والزکاة اور زکوٰۃ کا، ما دمت جب تک میں رہوں حیا زندہ، اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ۔ سبحان اللہ، یعنی جب تک زندہ ہوں، جس وقت اور جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو، اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں، جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون سورۃ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 23۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں، اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں نماز زکوٰۃ روزہ حج وغیرہ کے مامور ہیں، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا ہے، خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو، ہر وقت روزے رکھتا ہے، ہر وقت حج کرتا ہے؟ حضرت مسیح کے متعلق بھی ما دمت حیا سورۃ نمبر 19 سورۃ المریم آیت نمبر 31 کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ لفظ صلاۃ کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہاں کی طرف صلاۃ کی نسبت کی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ سورۃ نمبر 24 سورۃ النور آیت نمبر 44۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلاۃ کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلاۃ تسبیح کس رنگ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت نماز برکت مدح کے ہیں، جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے۔ اسی رکوع میں حضرت مسیح کی نسبت غلاما زکیّا کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً سورۃ نمبر 19 سورۃ المریم آیت نمبر 13 سورہ کہف میں ہے خیر منہ زکاۃ وَأَقْرَبُ رُحْمًا سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 81۔ اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لیے جا سکتے ہیں اور ممکن ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 31 سے اوصانی بأن آمر بالصلاۃ والزکاۃ مراد ہے ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا وَكَانَ
یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 55۔ پھر لفظ اوثانی اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو مقتضی نہیں کہ وقت عیسیٰ ہی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، نیز بہت ممکن ہے کہ معدوم تخین سے یہی زمینی حیات مراد لے لی جائے۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دیجیے کہ دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے، ورنہ شہداء کے یہ نفس حیات کی قرآن میں اور خود اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حسین الہ میں سمجھو۔ اگر بالفرض اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے، بالفرض ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی اسناد کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں، واللہ اعلم۔ وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، وبرًا اور اچھا سلوک کرنے والا بوالدتی اپنی ماں سے، اور لم یجعلنی اس نے مجھے نہیں بنایا جبارا سرکش، شقیا بدنصیب اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت۔ چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لیے صرف ماں کا نام لیا۔ یہ سب جملہ جو بصیغہ ماضی لائے گئے بے شک اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں گے، لیکن اسی طرح کہ مستقبل متیقن الوقوع کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا، جیسے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ میں، اس طرح مسیح علیہ السلام نے بچپن میں ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبع کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی و یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ گویا پائی جا چکی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس حارق عادت گفتگو سے اور ان اوصاف خصال سے جو بیان کیے، نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچہ کا بولنا اور ایسا جامع و مؤثر کلام تب ان دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا، پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں، ظاہر ہے والعیاذ باللہ ولد الزنا کیسے ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود ان کے اقرار ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 28 سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فروع کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، والسلام و سلامتی علیہ مجھ پر یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن اموت میں مروں گا، و یوم اور جس دن ابعث اٹھایا جاؤں گا حیا زندہ ہو کر، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ اس جملہ کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت یحییٰ کے ذکر میں گزر چکا، فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا، یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی۔ نی سلام اور السلام کا فرق بھی قابل لحاظ ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ذالک یہ عیسیٰ ابن مریم قول بات الحق کی سچی، الذی فیہ وہ جس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان و صفت یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، ایک سچی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خام خواہ جھگڑے ڈال دیے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیے۔ کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا، کسی نے کذاب و مفتری کہا، کسی نے نسب وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، جھوٹے مفتری نہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کا حسب نسب سب سے پاک و صاف ہے۔ خدا نے ان کو کلمۃ اللہ فرمایا ہے، اور ممکن ہے قول الحق کے معنی بھی یہاں کلمۃ اللہ کے ہوں۔ ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ما كان لله اللہ کے لیے ان کے يتخذ وہ بنائے من کوئی ولد بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضى جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام، فإنما تو اس کے سوا نہیں، یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ رکھے اولاد، وہ پاک ذات ہے، جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا تو سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ جس کے ایک کن ہو جا کہنے میں ہر چیز موجود ہو، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی؟ کیا العیاذ باللہ اولاد ضعیفی میں سہارا دے گی یا مشکلات
مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی یا اس کے بعد نام چلائے گی، اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا باپ کسے کہیں؟ اس کا جواب بھی اس جملے کن فیکون میں آ گیا، یعنی ایسے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بچہ کو باپ پیدا کر دے؟ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے تعلقات زنا شوئی کا بھی کہا کریں گے؟ باپ مان کر بھی بہرحال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہوگا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے، پھر بدون باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اور بے شک اللہ ربی میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو، ہذا یہ صراط راستہ مستقیم سیدھا، اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ فاختلف پھر اختلاف کیا الاحزاب فرقے من بینہم آپس میں، باہم فویل پس خرابی للذین کفروا کافروں کے لیے، من سے مشہد حاضری یوم عظیم بڑا دن۔ پھر جدا جدا راہ اختیار کی فرقوں نے، ان میں سے سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا۔ یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے، گویا بیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 28 سے نقل کی گئی تھی۔ یہ اس کا تکملہ ہوا۔ درمیان میں مخاطبین کی تنبیہ کے لیے ذالک عیسی ابن مریم، سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 34 سے اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 16 کے ساتھ لگایا جائے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں مریم و مسیح کا حال سنا کر جو مذکور ہو چکا کہہ دو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تنہا اسی کی بندگی کرو، بیٹے پوتے مت بناؤ، سیدھی راہ توحید خالص کی ہے جس میں کچھ ایچ پیچ نہیں، سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے، لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لیے اور جدا جدا راہیں نکال لی۔ سو جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں انہیں بڑے ہولناک دن روز قیامت کی تباہی سے خبردار رہنا چاہیے جو یقیناً پیش آنے والی ہے۔ اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اسمع سنیں گے بہم کیا کچھ، وہ ابصر اور دیکھیں گے، یوم جس دن یاتوننا وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون ظالم جماع یوم آج کے دن، فی میں ضلال مبین کھلی گمراہی۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس پر بے انصاف، آج کے دن سری بہک رہے ہیں، یعنی آج تو جب کہ سننا اور دیکھنا مفید تھا بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے، اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں گے، اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں، نعوذ باللہ من۔ وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون۔ وانذرهم اور ان کو ڈراوے آپ یوم الحسرۃ حسرت کا دن، اذ جب قضی فیصلہ کر دیا جائے گا الامر کام، وهم لیکن وہ فی غفلت میں ہیں، وهم اور وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے، آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا، اور ندا آئے گی کہ بہشت میں اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ پڑیں، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت کافر بالکل نا امید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی اس وقت انہیں یقین نہیں کہ باقی ایسا دن آنے والا ہے، وہ غفلت کے نشے میں مہمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے، اور اس دن پچھتانے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ الآن قد ندمت وما ينفع النادمین۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ انا نحن بے شک ہم نرث وارث ہوں گے الارض زمین، ومن اور جو علیہا اس پر، والینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر، اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے، یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی۔
وہی بلا واسطہ حاکم و تصرف علی الاطلاق ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا۔ ملک و ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ اور یاد کرو فی الکتاب کتاب میں ابراہیم انہو کانا بے شک وہ تھے صدیقاً سچے نبی اور مذکور کا کتاب میں ابراہیم کا بے شک تھا وہ سچا نبی۔ گزشتہ رکوع میں حضرت مسیح و مریم کا قصہ بیان فرما کر نصارہ کا رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو شرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور آخر کار وطن و اقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت کا اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسی کے دین پر ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے، یا راہ راست یا وہ راست باز پاک طینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اکمل استعداد موجود ہو۔ جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے، شک و تردد کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے اور چونکہ صدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں اس لیے آگے صدیقاً کے ساتھ نبیًا فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کذبات ثلاثہ کی حدیث اور نحن احق بالشک من ابراہیم وغیرہ روایات میں کذب و شک کی وہ معنی مراد نہیں جو سطح کلام سے مفہوم ہوتے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قال جب اس نے کہا لأبيه اپنے باپ کو یا ابتی ہے میرے ابا لم تعبد تم کیوں پرستش کرتے ہو ما لا يسمع جو نہ سنے ولا یبصر اور نہ دیکھے ولا یغنی اور نہ کام آئے ان کا تمہارے شیئن کچھ۔ جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں پوچھتا ہے اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ، یعنی جو چیز دیکھتی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آ سکے مگر واجب الوجود نہ ہو اس کی عبادت بھی جائز نہیں۔
چہ جائے کہ ایک پتھر کی بے جان منہ تھی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمارے کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی، اس کو معمول ٹھہرا لینا کس عقل اور خود غدار کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لک ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی میرے ابا، انی بے شک میں، قد جاءنی بے شک میرے پاس آیا ہے، من العلم وہ علم، ما جو لم یاتک تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی پس میری بات مانو، اہدک میں تمہیں دکھاؤں گا، صراطا راستہ، سویا سیدھا۔ اے باپ میرے، مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معاد وغیرہ کا صحیح علم دیا اور حقائق شریعت سے آگاہ کیا ہے، اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا جو رضائے حق تعالیٰ پہنچانے والی ہے، اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ترچھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی اے میرے ابا، لا تعبدی پرستش نہ کر، الشیطان شیطان، ان بے شک الشیطان شیطان، کان ہے، للرحمن رحمان کا، عصیا نافرمان ہے۔ باپ میرے مت پوچھ شیطان کو، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ بتوں کو پوجنا شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی، نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ عصا میں ادھر بھی توجہ دلائی ہو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دے دیا گیا، لہذا اولاد آدم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنا لیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یا ابتی اے میرے ابا، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان کے یمسک تجھے آ پکڑے، عذاب عذاب، من سے، کار رحمانی رحمان، فتکونا پھر تو ہو جائے، للشیطانی شیطان کا، ولین ساتھی۔ اے میرے باپ، ڈرتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان سے، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ یعنی رحمان کی رحمت عظیمہ تو چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو، لیکن تیری بدعمالیوں کی شامت سے ڈر ہے کہ ایسے حلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آ جائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس میں پھنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے، یعنی کفر و شرک کی مزاولت سے آئندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء اس شیطان کے گروہ میں شامل کر کے دائمی عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگے اور تو مدد مانگنے لگے شیطان سے، یعنی بتوں سے۔ اکثر لوگ ایسے ہی وقت شرک کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ قال راغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا۔ قال اس نے کہا، راغب کیا روگرداں، انت تو، ان سے، آلہتی میرے معبود جمع، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن اگر، لم تنتهِ تو باز نہ آیا، لأرجمنك تو میں تجھے ضرور سنسار کروں گا، واہجرنی اور مجھے چھوڑ دے، ملین ایک مدد کے لیے۔ وہ بولا، کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنسار کروں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بد عقیدہ ہے، بس اپنی بد اعتقادی اور وعظ و نصیحت کو رہنے دے، ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا، بلکہ میرے ہاتھوں سنسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت عمر بھر کے لیے دور ہو جا، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہو جا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ قال اس نے کہا، سلام علیکہ، تجھ پر، ساستغفر میں ابھی بخشش مانگوں گا،
لکہ تیرے لیے ربی اپنا رب انہ بے شک وہ کانا ہے بھی مجھ پر خفین مہربان. کہا تیری سلامتی رہے میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان. یہ رخصت یا متارکت کا سلام ہے. جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات یوں ہے تو ہمارا سلام لو. تو دوسری جگہ فرمایا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 55. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں معلوم ہوا اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگے اور بیٹا ماں باپ کو میٹھی بات کہہ کر نکل جائے وہ بیٹا آنکھ نہیں. امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرما دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ ابتداءً کیا تھا چنانچہ استغفار کرتے رہے. جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب وقوف کیا. یہ بات سورہ توبہ برات میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے تحت میں گزر چکی ہے. ملاحظہ کر لی جائے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ اور کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے وما اور جو تدعون تم پرستش کرتے ہو من دونی سوائے اللہ اللہ وادعو اور میں عبادت کروں گا ربی اپنا رب عسیٰ امید ہے اللہ اکونا کہ نہ رہوں گا بدعا عبادت سے ربی اپنا رب شقین محروم. اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کے محروم. یعنی میری نصیحت کا جب کوئی اثر تم پر نہیں بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا. تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکوں. حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کام امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم ناکام نہیں رہوں گا. غربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا ادھر سے ضرور اجابت ہوگی. میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخوں چلاؤں سن ہی نہ سکے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما پھر جب اعتزلهم وہ کنارہ کش ہو گئے ان سے وما اور جو یعبدون وہ پرستش کرتے تھے من دونی سوائے اللہ اللہ وهبنا اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب وکلا اور سب کو جعلنا ہم نے بنایا نبی نبی. پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب دونوں کو نبی کیا. یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور انس و سکون حاصل کریں انس اور سکون حاصل کریں. یا شاید یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے. نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے. تنبیہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جن میں سینکڑوں نبی ہوئے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لَهُم انہیں من سے رحمتنا اپنی رحمت وجعلنا اور ہم نے کیا لَهُم ان کا لسانا ذکر صدق سچا جمیل علیًا نہایت بلند. اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا. یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا. چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین کی مقبولیت کا ثمرہ ہے.
واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان عباده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا واذکر اور یاد کرو فی الکتاب کتاب موسیٰ انہ بے شک وہ کانا تھا مخلصا برگزیدہ وکانا اور تھا رسول نبی اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ کا بے شک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی یعنی قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے کیونکہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلے کے اولو العزم پیغمبر اور مشر اعظم ہوئے ہیں اور جس طرح حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبع کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرہ سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس طرح کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشن گوئی کے موافق اسماعیلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں۔ شاید اسی لیے حضرت موسیٰ کے بعد روح سخن حضرت اسماعیل کی طرف پھیر دیا گیا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وہ نبی ہے انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی مکذبین کے مقابلے پر جداگانہ امت کی طرف مبعوث ہوں یا نئی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہوں، وہ رسول نبی یا نبی رسول کہلاتے ہیں۔ شرعیات میں جزئی تصرف مثلاً کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تقیید وغیرہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں، عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق جیسا کہ قرآن کے بعض مواضع میں پایا جاتا ہے وہ اس معنی مصطلح کے اعتبار سے نہیں، وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں، واللہ عالم۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ونادیناہ اور ہم نے اسے پکارا من سے جانب الطوری کوہ طور الایمن داہنی وقربناہ اور اسے نزدیک بلایا نجیا راز بتانے کو، اور پکارا ہم نے اس کو دائیں طرف سے طور پہاڑ کی اور نزدیک بلایا اس کو بیت کہنے کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے طور پہاڑ کی اس مبارک و ممنون جانب پہنچ گئے جو ان کی دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر بن منہ سے خدا کا کلام سن رہے تھے جو بدون توسط فرشتے کے ہو رہا تھا، اور روحانی طور پر اس قدر قرب و علو
کا حاصل تھا کہ غیبی کلموں کی آواز سنتے تھے جس سے تورات نقل کی جا رہی تھی، وحی کو بعد اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر اجتماع میں شریک نہ تھا، گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی۔ واللہ عالم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لہو اسے من رحمتنا اپنی رحمت سے اخاہ اس کا بھائی ہارون نبیًا نبی، اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی، یعنی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے کام میں مددگار ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی۔ وَأَخِي ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی، سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 34، اور وجعل لی وزیرا من اہلی، سورۃ نمبر 29 سورہ ہارون، سورہ نمبر آیت نمبر 29، ہارون اخی آیت نمبر 30، سورۃ نمبر 20 طٰہٰ 29-30۔ حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لیے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور یاد کرو فی الکتاب کتاب میں اسماعیل انہو بے شک وہ کانا تھے صادق الوعد وعدہ کا سچا، وکانا اور تھے رسولاً اور رسول، نبیًا نبی، اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا وہ تھا وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو صرف نبی فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب جہاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، جو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا، خدا سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھلایا۔ اور ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تک تو آئے میں اس جگہ رہوں گا، کہتے ہیں وہ ایک برس نہ آیا، یہ وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ قبل از بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی حمصہ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، ابھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ رہے۔ جب وہ واپس آیا تو فرمایا کہ تو نے ہم کو تکلیف دی، میں حسب وعدہ 3 دن سے یہیں ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہوئی جب اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، سورۃ نمبر 37 سورۃ صافات آیت نمبر 102، اور اسی طرح کر کے دکھایا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ اور حکم دیتے تھے أَهْلَهُ اپنے گھر والے بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ، وَكَانَ اور وہ تھے عند ربی اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ، اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ، کیونکہ گھر والے قریب ہونے کی وجہ سے ہدایت کے اول مستحق ہیں، ان سے آگے کو سلسلہ چلتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132، اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ نمبر 66 سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا، انذر عشیرتک الاقربین، سورۃ نمبر 26 سورۃ شعراء آیت نمبر 214۔ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں اہل سے ان کی ساری قوم مراد ہے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اہلہ کی جگہ قومہ تھا، واللہ عالم، یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا، خود اپنے اقوال و افعال میں پسندیدہ، مستقیم الحال اور مرضی الحصال تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور یاد کر فی الکتاب کتاب میں ادریس انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً سچے، نبیًا نبی،
اور مذکور کر کتاب میں ادریس کا وہ تھا سچا نبی۔ راجہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم، حساب کا علم، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا اول ان سے چلا۔ واللہ عالم۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے اسے اٹھا لیا، مکاناً ایک مقام، علیًّا بلند، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر، یعنی قرب و عرفان کے بہت بلند مقام اور اونچی جگہ پر پہنچا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات مفسرین نے نقل کی ہیں، ابن کثیر نے ان پر تنقید کی ہے۔ واللہ عالم۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ أولئك یہ وہ لوگ الذین وہ جنہیں انعم اللہ اللہ نے انعام کیا علیہم ان پر من سے النبیین نبی من سے ذریت آدم اولاد آدم وممن اور ان سے جنہیں حملنا سوار کیا ہم نے مع ساتھ نوح ہوا اور من سے ذریتی اولاد ابراہیم و اسرائیل اور یعقوب وممن اور ان سے جنہیں ہدینا ہم نے ہدایت دی واجتبینا اور ہم نے چنا اذا تتلیٰ جب پڑھی جاتی علیہم ان پر آیات الرحمن رحمان کی آیتیں خروا وہ گر پڑتے سجداً سجدہ کرتے ہوئے بکیاً اور روتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کے گرتے سجدے میں اور روتے ہوئے، یعنی جن انبیاء کا ابتدائی شروع سے یہاں تک ذکر ہوا اسی قسم کے لوگوں پر حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہ سب آدم کی اولاد ہیں اور ادریس علیہ السلام کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں مثلاً اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور بعض اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مثلاً موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی طریق حق کی طرف ہدایت کی اور منصب نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیے، یعنی باوجود اس قدر علو مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے شان عبودیت و بندگی میں کامل ہیں۔ اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان سے حاصل ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا، فرمایا ھذا السجود فأین البقی، این البقا، یہ تو سجدہ ہوا، آگے بقا کہاں ہے؟ بعض مفسرین نے یہاں آیت الرحمن سے خاص آیات سجود اور سجدن سے سجود تلاوت مراد لیا ہے، مگر ظاہر وہی ہے جو تقریر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فخلف پھر جانشین ہوئے من بعدهم ان کے بعد خلف چند جانشین خلف اضاعوا انہوں نے گوا دی الصلاة نماز واتبعوا اور پیروی کی الشہوات خواہشات فسوف پس ان قریب یلقون انہیں ملے گی غیاً گمراہی۔ پھر ان کی جگہ آئے نہ خلف کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو، وہ تو اگلوں کا حال تھا، یہ پچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے ضائع کر دیا۔ بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے، فرضیت کے ہی منکر ہو گئے۔
بعض فرضیت کے ہی منکر ہو گئے، بعض نے فرض بجانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شروط و حقوق کی رعایت نہ کی۔ ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کے بدترین سزا میں پھنساتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گا جس کا نام ہے غی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ الا مگر من جس تابہ توبہ کی، وآمنہ وہ ایمان لایا، وعمل اور عمل کیے، صالحًا نیک، فأولئک پس یہی لوگ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنہ جنت، ولا یظلمون اور ان کا نقصان کیا جائے گا، شیئا کچھ ذرا۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ، یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بھی بند نہیں جو گناہ گار سچے دل سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اپنا حال چلن درست رکھے۔ بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا سابق جرائم کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعد ماتیا۔ جنات عدن ہمیشگی کے بعد، التی وہ جو وعدہ کیا، الرحمن رحمان، عبادہ اپنے بندے، جمع بالغیب غائبانہ، انہ بے شک وہ، کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، ماتیا آنے والا، باغوں میں بسنے کی جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنی بندوں سے، ان کے بن دیکھے بے شک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ جب یہ بندہ ان دیکھی چیزوں پر پیغمبروں کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدا کی عبادت کی، تو اللہ نے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرما لیا جو ضرور بضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ لا يسمعون وہ نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا بیہودہ، الا سلاما سوائے سلام، ولہم اور ان کے لیے، رزقهم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرة صبح، وعشیا اور شام، نہ سنیں گے وہاں بک سوائے سلام، اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام، یعنی جنت میں لغو بیکار اور بیہودہ شور و شغب نہ ہوگا۔ ہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے سلام علیکم کی آوازیں بلند ہوں گی۔ صبح و شام سے جنت کی صبح و شام مراد ہے، وہاں دنیا کی طرح طلوع و غروب نہ ہوگا جس سے رات دن و صبح شام مقرر کی جائے، بلکہ خاص قسم کی انوار کا توارد متنوع ہوگا جس کے ذریعے سے صبح شام کی تحدید و تعیین کی جائے گی۔ حسب عادت و معمول صبح شام جنت کی روزی پہنچے گی، ایک منٹ کے لیے بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی۔ وہ روزی کیا ہوگی اس کی کیفیت خدا ہی جانے۔ حدیث میں ہے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، اجنبی صبح شام حق تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے، گویا جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ملتی رہے گی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک یہ، الجنت جنت، التی وہ جو کہ، نورث ہم وارث بنائیں گے، من سے کو، عبادنا اپنے بندے، من جو کانا ہوں گے، تقیاً پرہیزگار، یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی ہوگا پرہیزگار، یعنی میراث آدم کی کہ اول ان کو بہشت ملی ہے، اور شاید لفظ میراث اس لیے اختیار فرمایا کہ اقسام تملیک میں یہ سب سے زیادہ اتم و احکم قسم ہے جس میں نہ فسا کا استعمال، نہ لٹائے جانے کا، نہ ابطال و اکالہ کا۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ وما اور ہم تنزل نہیں اترتے، الا مگر بامر حکم سے، ربک تمہارا رب، لہو اس کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے ہاتھوں میں آگے، وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے، وما اور جو بین ذالک اس کے درمیان، وما اور نہیں کانا ہے ربک تمہارا رب نسیاً بھولنے والا، اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا۔
ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کئی روز تک نہ آئے۔ آپ منقبض تھے۔ کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا۔ اس تان سے آپ اور زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سکھلایا کہ جواب میں یوں کہو وما تنزل الا بامر ربک، سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 64۔ یہ کلام ہوا اللہ کا جبرائیل کی طرف سے، جیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کو سکھایا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ہم خالص عبد معمور ہیں، بدون حکم الہی ایک پر نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا چڑھنا اترنا سب اس کے حکم و اذن کے تابع ہے۔ وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے، کیونکہ ہر زمانہ، ماضی، مستقبل، حال اور ہر مکان، آسمان، زمین اور ان کے درمیان کا علم اسی کو ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے۔ وہی جانتا ہے کہ فرشتوں کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا چاہیے۔ مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ خدا کا ہر کام برمحل اور بروقت ہے۔ بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کا جلد یا بدیر آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ تنبیہ اول، ہمارے آگے پیچھے کہا آسمان و زمین کو اترتے ہوئے زمین آگے، آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے وہ پیچھے، یہ آگے۔ اور اگر آگے پیچھے سے تقدم و تاخر زمانی مراد ہو تو زمانہ مستقبل کے آگے آنے والا اور زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا اور زمانہ حال دونوں کے بیچ میں واقع ہے۔ تنبیہ دوم، پہلے فرمایا تھا کہ جنت کے وارث اتقیاء، خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا کہ ڈرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضہ میں تمام زمان مکان ہیں، اور جس کے حکم اجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا۔ انسان کو چاہیے اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے کہ فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے۔ اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں نہیں بھولتا وہاں بھی نہیں بھولے گا، ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا، اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں، جنت میں جنتیوں کی غذائے روحانی و جسمانی بھی صبح و شام اوقات مقررہ پر آئے گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیہ۔ رب السماوات، آسمانوں کا رب، والارض اور زمین، وما اور جو بینہما ان کے درمیان، فاعبدہ پس اس کی عبادت کرو، واصطبر اور ثابت قدم رہو، لعبادتہ اس کی عبادت پر، ھل کیا، تعلم تو جانتا ہے، لہو اس کا، سمیہ ہم نام کوئی، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، سو اس کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر۔ کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کر، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھ جو سارے جہاں کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے۔ اللہ کے نام اس کی صفات ہیں، یعنی کوئی ہے اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہوں۔ جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَخَيْرٌ
وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول اور کہتا ہے انسان اذا کیا جب ما مت میں مر گیا لسوف تو پھر اخرج میں نکالا جاؤں گا حیًا زندہ اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر گزشتہ رکوع میں نیکوں اور بدوں کا انجام فرمایا تھا جو مرنے کے بعد ہوگا جو لوگ مر کر زندہ ہونے کو محال یہ مستبد سمجھتے ہیں یہاں ان کی شبہات کا جواب دیا جاتا ہے یعنی آدمی انکار و تعجب کی راہ سے کہتا ہے کہ مر گل کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور مٹی میں مل کر مٹی بن گئے کیا اس کے بعد پھر ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے اور پردہ عدم سے نکل کر پھر منصا وجود پر جلوہ گر ہوں گے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا اوا کیا لا یذکر یاد نہیں کرتا انسان انا بے شک ہم خلقناہ ہم نے اسے پیدا کیا من قبل اس سے قبل ولم یک جبکہ وہ نہ تھا شیئن کچھ بھی کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا ہے پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا یعنی آدمی ہو کر اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتا کہ چند روز پہلے وہ کوئی چیز نہ تھا حق تعالیٰ نے نابود سے بود کیا کیا وہ ذات جو لا شیء کو شیء اور معدوم محض کو موجود کر دے اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے آدمی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یاد نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ سورۃ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 27 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ سو تمہارے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم انہیں ضرور جمع کریں گے وَالشَّيَاطِينَ اور شیطان جمع ثُمَّ پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے حوالہ ارد جہنم جسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے سو قسم ہے تیرے رب کی ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے یعنی یہ منکرین شیاطین کی معیت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو اغوا کر کے گمراہ کرتے تھے ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا یعنی مارے دہشت کے کھڑے سے گر پڑیں گے اور چین سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے یہی ہوا گھٹنوں پر گرنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم پھر لننزعن ضرور کھینچ نکالیں گے من سے کل ہر شیعة گروہ ایہم جو ان میں سے اشد بہت زیادہ علی الرحمن اللہ رحمان سے عتیا سرکشی کرنے والا پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو انسا ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ ثم نحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا ثم پھر نحن البتہ عالم ہو واقف بالذین ان سے جو ہم وہ اولا بها زیادہ مستحق اس میں صلیا داخل ہونا پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے یعنی منکرین کے ہر فرقہ میں جو زیادہ بدمعاش سرکش اور اکڑ باز تھے انہیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کا حقدار ہوگا وہ خدا کے علم میں ہے اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن اور نہیں منکم تم میں سے الا مگر واردها یہاں سے گزرنا ہوگا کانا ہے اعلیٰ پر ربک تمہارا رب حتماً لازم مقضیہ مقرر کیا ہوا اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہی وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے الذین اتقوا وہ جنہوں نے پرہیزگاری کی ونذر اور ہم چھوڑ دیں گے الظالمین ظالم جمع فیا اس میں جثین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہ گاروں کو اس میں اوندے گرے ہوئے یعنی ہر نیک و بد مجرم و بری اور مومن و کافر کے لیے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بضرور دوزخ پر اس کا گزر ہوگا کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ کو گیا ہے جسے عام محاورات میں پل صراط کہتے ہیں اس پر لامحالہ سب کا گزر ہوگا خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے اور گناہ گار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے الیاذ باللہ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گناہ گار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ برد و سلام بن جائے گی وہ بے کھٹکے اس میں سے گزر جائیں گے واللہ عالم امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس دخول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں فَلْيُرَاجِعْ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قال کہتے ہیں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا للذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے ایو کون سا الفریقین دونوں فریق خیر مقام بہتر مقام احسن اور اچھی ندیہ محسن اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں ندیان مجلس اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کے منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس یعنی کفار قرآن کی آیتیں سن کر جن میں ان کا برا انجام بتلایا گیا ہے ہنستے ہیں اور بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے زعم کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونوں فریق کی موجودہ حالت اور دنیاوی پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا کیا آج ہمارے مکانات فرنیچر اور بود و باش کے سامان تم سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس یا سوسائٹی تمہاری سوسائٹی سے معزز نہیں یقیناً ہم جو تمہارے نزدیک باطل پر ہیں تم اہل حق سے زیادہ خوشحال اور جتھے والے ہیں جو لوگ آج ہم سے خوف کھا کر کوئی صفا کی گھاٹی میں نظر بند ہوں کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ کل وہ چھلانگ مار کر جنت میں جا پہنچیں گے اور ہم دوزخ میں پڑے جلتے رہیں گے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم ہلاک کر چکے قبلہم ان سے پہلے من قرن گروہوں میں سے ہم وہ احسن بہت اچھا اساساً سامان ورئین اور نمود اور کتنی ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے جماعت وہ ان سے بہتر تھی سامان میں اور نمود میں یہ ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت قومیں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی اور تکبر و تفاخر کو اپنا شعار بنا لیا خدا تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دنیا کے نقشے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا پس آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی فانی ٹیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے عموماً متکبر دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر نہنگ ہلاکت کا لقمہ بنا کرتے ہیں مال اولاد یا دنیاوی خوشحالی مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں ہے کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مقاما واضعف جندا کل کہہ دیجئے من کانا جو ہے فی الضلالۃ گمراہی میں فلیمدد تو ڈھیل دے رہا ہے لہو اس کو الرحمن اللہ مدن خوب ڈھیل حتی یہاں تک کہ اذا جب رأوا وہ دیکھیں گے ما یوعدون جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اما خواہ العذاب عذاب اما اور خواہ الساعة قیامت فسیعلمون پس اب وہ جان لیں گے من کون ہوا وہ شر مکانن بہتر مقام من الذین کفروا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے بہتر مقام من الذین آمنوا
بدتر مقام اضف و کمزور تر جندن لشکر تو کہ جو رہا بھٹکتا سو چاہیے اس کو کھینچ لے جائے رحمان لمبا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آفت ہو یا قیامت سو تب معلوم کر لیں گے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے۔ یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے دے، کیونکہ دنیا جاننے کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک کو عمل کی فی الجملہ آزادی دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت اور حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ جو اپنے کسب و ارادہ سے کوئی راستہ اختیار کر لے اس کو نیک و بد سے خبردار کر دینے کے بعد اسی راستہ پر چلنے کے لیے ایک حد تک آزاد چھوڑ دے۔ اسی لیے جو بدی کی راہ چل پڑا اس کے حق میں دنیا کے مرفع الحالی اور درازی عمر وغیرہ تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ نیک و بد یہاں رلے ملے ہیں، آخرت میں پوری طرح جدا ہوں گے، اصلی برائی وہاں ملے گی۔ یعنی کفار مسلمانوں کو ذلیل و کمزور اور اپنے کو معزز و طاقتور سمجھتے ہیں، اپنے عالیشان محلات اور بڑی بڑی فوجوں و جتھوں پر اتراتے ہیں، کیونکہ خدا نے ابھی ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ جس وقت گلا دبایا جائے گا خواہ دنیاوی عذاب کی صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی ضمیر کمزور ہے۔ اس موقع پر تمہارے سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ وَيَزِيدُ زیادہ دیتا ہے اللہ الَّذِينَ اهْتَدَوْا جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، ہدایت، والباقیات اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیرٌ بہتر، عند ربک تمہارے رب کے نزدیک، ثواباً باعتبار ثواب، وخیرٌ اور بہتر، مرداً باعتبار انجام، اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجنے والوں کو سوجے ہوموں کو سوج، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر، پھر جانے کو جگہ۔ یعنی کہ جیسے گمراہوں کو گمراہی میں لمبا چھوڑ دیتا ہے، ان کے بالمقابل جو سوجھ بوجھ کی راہ ہدایت اختیار کر لیں ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے، جس سے وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر باگھٹوٹ الجھ چلے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی رونق رب کے ہاں کام کی نہیں، نیکیاں سب رہیں گی اور دنیا نہ رہے گی، آخرت میں ہر نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انجام ملے گا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَفَرَأَيْتَ پس کیا تو نے دیکھا، الَّذِي وہ جس نے کفر انکار کیا، بِآيَاتِنَا ہمارے حکموں کا، وقال اور اس نے کہا، لَأُوتِيَنَّ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالًا مال، وَوَلَدًا اور اولاد، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔ یعنی کفر کے باوجود آپ نے یہ جرأت دیکھی، ایک کافر مالدار ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا تو مسلمانی سے منکر ہو تو تیری مزدوری دوں؟ اس نے کہا اگر تو مرے اور پھر جیے تو بھی میں منکر نہ ہوں۔ اس نے کہا اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہی مال و اولاد بھی ہوگا تجھ کو مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے، کافر چاہیے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے، کافر چاہے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے یا کفر کے باوجود اخروی عیش و تنعم کے مزے اڑائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اطلع کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، الغیب غیب، ام یا اتخذ اس نے لے لیا، عند الرحمن اللہ رحمان سے، عہداً کوئی عہد، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد، یعنی ایسے یقین و وثوق سے جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا غیب کی خبر پا لی ہے یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں۔ ایک گندے کافر کی کیا بساط کہ وہ اس طرح کی غیبیات تک رسائی حاصل کر لے، رہا خدا کا وعدہ وہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے لا الہ الا اللہ اور عمل صالح کی امانت خدا کے پاس رکھ دی ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، کلا ہرگز نہیں، سنکتب اب ہم لکھ لیں گے، ما یقول وہ جو کہتا ہے، ونمد اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کو، من العذاب عذاب سے، مدن اور لمبا، یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، یعنی یہ قول بھی شامل مثل کر لیا جائے گا اور مال و اولاد کی جگہ اس کی سزا بڑھا دی جائے گی۔
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے مَا يَقُولُ جو وہ کہتا ہے وَيَأْتِينَا اور وہ ہمارے پاس آئے گا فرداً اکیلا اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا جو بتلا رہا ہے یعنی مال اور اولاد چنانچہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے قذافِ الموضع یا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کر لی جائیں گی قیامت میں اکیلا حاضر ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ دے گی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا آلِهَةً معبود لِيَكُونُوا تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عزًا موجب عزت اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد یعنی مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے دلائیں گے حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں میں سودائے عام ہے جو اپنے دماغوں میں پکا رہے ہیں کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا کَلَّا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ جلدی وہ انکار کریں گے بِعِبَادَتِهِمْ ان کی بندگی سے وَيَكُونُونَ اور ہو جائیں گے عَلَيْهِمْ ان کے ضدًا مخالف ہرگز نہیں وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے ان کے مخالف یعنی وہ معبود مدد تو کیا کرتے خود ان کی بندگی سے بیزار ہوں گے اور ان کے مد مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ سورہ نمبر 46 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجے الشیاطین شیطان جمع اعلیٰ پر الکافرین کافر جمع تؤزهم اکساتے ہیں ازن ہو اکسانا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا فلا تعجل سو تم جلدی نہ کرو علیہم ان پر انما صرف نعد ہم گنتی پوری کر رہے ہیں لہم ان کی عدن گنتی سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی یعنی شیطان انہی بدبختوں کو گمراہی کا بڑھاوا دیتا ہے اور انگلیوں پر نچاتا ہے جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوا اختیار کر لیا اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تخریص و اغوا سے گمراہی میں لمبے جائیں تو جانے دیجیے آپ ان کی سزا دہی میں جلدی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تاکہ ان کی زندگی کے گنے ہوئے دن پورے ہو جائیں ان کی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں گنا جا رہا ہے ادنا سے ادنا حرکت بھی ہمارے احاطہ علمی اور دفاتر اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا یوم جس دن نحشر ہم جمع کر لیں گے المتقین پرہیزگار جمع الی الرحمن رحمان کی طرف وفدن مہمان بنا کر جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَسُوقُ اور ہانک کر لے جائیں گے المجرمین گناہگار الی طرف جہنم وردن پیاسے، اور ہانک لے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے، جس طرح ڈھور ڈنگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے شفاعت الا سوائے من اتخذ جس نے لیا ہو عند الرحمن رحمان کے پاس عہدا اقرار، نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا رحمان سے وعدہ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا، مثلا ملائکہ، انبیاء، صالحین وغیرہ، ہم وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے بدون اجازت، کسی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی، اور سفارش بھی انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں، کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اور وہ کہتے ہیں اتخذ بنا لیا الرحمن رحمان ولدن بیٹا، اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد۔ بہت آدمیوں نے تو غیر اللہ کو معبود ہی ٹھہرایا تھا، لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی، مثلا نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو، بعض یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، الیاذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا لقد جئتم تحقیق تم لائے ہو شیئا ایک بات ادا بری، بیشک تم آپ پھنسے ہو بھاری چیز میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا لکاد قریب ہے السماوات آسمان یتفطرن پھٹ پڑیں منہ اس سے، وتنشق اور ٹکڑے ٹکڑے، الارض زمین، و تخر اور گر پڑیں، الجبال پہاڑ، حدن پارا پارا، ابھی آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ڈھے کر۔ ان دعوا للرحمن ولدن ان دعوا کہ انہوں نے پکارا منسوب کیا للرحمن اللہ کے لیے ولدن بیٹا، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، یعنی ایسی بھاری بات کہی گئی اور ایسا سخت گستاخانہ کلمہ منہ سے نکالا گیا جسے سن کر آگ آسمان زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ بھائی نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بڑک اٹھے تو عالم تہ بالا ہو جائے اور آسمان و زمین تک کے پرخچے اڑ جائیں۔ محض اس کا علم مانے ہے کہ ان بےہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا، جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان زمین پہاڑ غرض ہر علوی و سفلی چیز شہادت دے رہی ہے۔ انسان کی یہ جسارت کہ اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے، الیاذ باللہ۔ ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا وما جب کہ نہیں ينبغي شیئا للرحمن رحمان کے لیے ان يتخذ کہ وہ بنائے ولدن بیٹا، اور نہیں پکتا رحمان کو کہ رکھے اولاد۔ اس کی شان تقدیس و تنزیہ اور کمال غنا کی منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصارہ جس غرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں، یعنی کفارہ کے مسئلہ خدا تعالیٰ کو رحمان مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کل من فی السماوات والذی لا آتی الرحمن عبدا ان کل نہیں تمام کوئی من جو فی السماوات آسمانوں میں والارض و زمین اللہ آتی مگر آتا ہے الرحمن رحمان عبدن بندہ، کوئی نہیں آسمانوں اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر، یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سامنے سب محکوم و محتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لقد اقصاہم وعدہم عدا لقد اقصاہم اس نے ان کو گھیر لیا ہے، وعدہم اور ان کا شمار کر لیا ہے، عدن گن کر، اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک آتی آئے گا اس کے سامنے یوم القیامت قیامت کے دن فردن اکیلا، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا، یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا، سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر لیے جائیں گے، فرضی معبود اور بیٹے پوتے کام نہ دیں گے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک سے جعل پیدا کر دے گا لهم ان کے لیے الرحمن ودا محبت البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہے انہوں نے نیک کیا ان کو دے گا رحمان محبت یعنی ان کو اپنی محبت دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بندے سے محبت کرتا ہو تو وہ آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچتی جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندے کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے، یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعد قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ابتدائے محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکاؤ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو تنبیہ، یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے دنوں بعد اسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے ان کی وہ محبت و الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما پس اس کے سوا نہیں یسرنا ہم نے اسے آسان کر دیا بلسانی کا آپ کی زبان پر لتبشر به تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ المتقین پرہیزگاروں وتنذر به اور ڈرائیں اس سے قوما لدا جھگڑالو لوگ۔ سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو اور ڈراوے جھگڑالو لوگوں کو، یعنی قرآن کریم نہایت سہل و صاف زبان میں کھول کر وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا یعنی قرآن کریم نہایت صاف زبان میں کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت سناتا اور جھگڑالو لوگوں کو بدکرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے قبلہم ان سے قبل من سے قرن گروہ حل کیا تحس تم دیکھتے ہو منہم ان سے من أحد کوئی کسی کو أو تسمعُ یا تم سنتے ہو لہم ان کی رکزا آہٹ اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک یعنی کتنی ہی بدبختوں میں اپنی جرائم کی پداش میں ہلاک کی جا چکی ہیں جن کا نام و نشان سواستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کے دن ترانیوں کے ذرا سی بھٹک بھی سنائی نہیں دیتی۔ پس جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر آیت اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں بے فکر نہ ہو ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا اتباع کن عذاب آ گھیرے جو چشم زدن میں تہس نہس کر ڈالے۔ تم سورت مریم بحسن توفیق تامات سورت مریم بحسن توفیقی و نصری وللہ الحمد